واتخذ قوم موسیٰ من بعدہ من حلیہم عجلا جسدا لہ خوار. موسیٰ علیہ السلام کے طور پر جانے کے بعد پیچھے قوم نے کیا کیا کہ قوم نے اپنے زیوروں سے ایک بچڑے کا جسم یعنی پتلا بنایا جس میں سے بیل کی آواز نکلتی تھی. ان لوگوں نے یہ نہ دیکھا کہ وہ نہ تو ان سے کوئی بات کرتا ہے یہی بچڑا اور نہ ہی ان کو کوئی راستہ دکھا سکتا ہے، مگر پھر بھی انہوں نے اسے اپنا معبود بنا لیا. اور وہ تھے ہی بے انصاف لوگ. یہ بڑی بے انصافی تھی، یعنی اپنے ساتھ بھی انہوں نے انصاف نہیں کیا. وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ، اور جب وہ شرمسار ہوئے اور دیکھا کہ وہ گمراہ ہو گئے ہیں تو کہنے لگے اگر ہمارے پروردگار نے ہم پر رحم نہ کیا اور ہمیں معاف نہ کیا تو ہم برباد ہو جائیں گے. شرمساری یہی کہ موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے. انہوں نے کہا یہ کیا ہے؟ ان کے خدا کو پکڑا، بچڑے کو، اس کو توڑا مروڑا اور پھر سمندر میں پھینک دیا. انہوں نے کہا یہ خدا تو اپنے آپ کو نہیں سنبھال سکا، ہم خامخواہ اس کی عبادت کرتے تھے. اور سامری اس کو بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہہ دیا کہ بس تم اب ساری زندگی یہی کہتے رہو گے، پرے رہو، مجھے ٹچ نہ کرنا، مجھے چھونا نہ. وہ کسی سے ملتا بھی نہیں تھا. وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا، اور جب موسیٰ علیہ السلام غصہ اور رنج سے بھرے ہوئے اپنی قوم کی طرف واپس آئے تو انہیں کہا تم لوگوں نے میرے بعد بہت بری جانشینی کی. تمہیں کیا جلدی پڑی تھی کہ اپنے پروردگار کے حکم کا بھی انتظار نہ کیا. پھر تختیاں زمین پہ ڈال دیں اور اپنے بھائی کو سر سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچنے لگے. ہارون میں تو تمہیں بنا گیا تھا جانشین، تم نے یہ کیا کیا؟ ہارون نے کہا میری ماں کے بیٹے ان لوگوں نے مجھے کمزور سمجھا اور قریب تھا کہ مجھے مار ہی ڈالتے. یعنی ہارون علیہ السلام کا رعب ان پر نہیں تھا، موسیٰ علیہ السلام کا رعب تھا. اور ہارون علیہ السلام کچھ بھی کہتے، وہ کہتے یہ بزرگ سا آدمی ہے، دھمکیاں بھی دیتے اور وہ سمجھاتے تو یہ خطرہ بھی انہیں محسوس ہوا کہ مجھے مار ہی ڈالیں گے، لہذا دشمنوں کو مجھ پر ہنسنے کا موقع نہ دو. یعنی ہم دو بھائی آپس میں لڑیں اور آپ مجھے ان کے سامنے ڈانٹیں تو وہ کل کو ہنسیں گے آپس میں الگ بیٹھ کے. اور دیکھیں بھائی ہارون کی ٹھیک ٹھاک ہم نے خبر لے لی ان کے بھائی کے ذریعے سے، اور مجھے ان ظالم لوگوں کے ساتھ شامل نہ کرو، میں موحد ہوں، میں نے کوئی شرک نہیں کیا. تو بہرحال یہ سب چیزیں ہوئیں اور ہوتی ہیں. قال رب اغفر لی ولی اخی، موسیٰ علیہ السلام نے تب دعا کی پروردگار مجھے اور میرے بھائی کو بخش دے اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما، تو ہی سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. یعنی بھائی کے ساتھ جو کچھ ہوا قوم کے سامنے دعا کی اپنے لیے اور اپنے بھائی کے لیے، اور اس طرح بھائی کا جو بھی ممکنہ وہ مذاق ہو سکتا تھا اس کے راستے سارے بند کر دیے. کہ پھر بھی انہوں نے اپنے بھائی کے لیے دعا کی، ہمارے لیے نہیں کی. ان الذین اتخذوا العجل سینالہم غضب من ربہم، اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا کہ جن لوگوں نے بچڑے کو الہ بنایا تھا ان پر ضرور ان کے پروردگار کا غضب نازل ہوگا اور وہ اس دنیا کی زندگی میں رسوا ہوں گے، اور اللہ پر افتراء کرنے والوں کو ہم ایسے ہی سزا دیا کرتے ہیں. والذین عملوا السیئات، اور جن لوگوں نے برے عمل کیے پھر اس کے بعد توبہ کر لی اور ایمان لے آئے تو اس کے بعد تیرا پروردگار یقیناً بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. یہ واقعہ ہم سب پڑھ چکے ہیں کہ جب بچڑے کو خدا بنایا تو پہلے پارے میں ہے نا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری بخشش اس صورت میں کرے گا کہ تم کیا کرو فاقتلوا انفسکم ذالکم خیر لکم عند باریکم فتاب علیکم انہ هو التواب الرحیم. یہ وہ آیات ہیں. تو اللہ تعالیٰ بہرحال ایسا بھی ہے کہ ظلم کرنے کے باوجود لوگوں کو معاف کر دیتا ہے، بندوں کی توبہ کو بھی قبول کرتا ہے، گناہ کتنے بھی کیوں نہ ہوں توبہ سے اللہ وہ معاف کر دیتا ہے. وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَى الْغَضَبُ، اور جب موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو انہوں نے تختیاں اٹھا لیں. وَفِي نُسْخَتِهَا، اور ان کی تحریر کے مطابق یہ ان لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت تھی جو اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں. یعنی ان تختیوں میں جو تحریر تھی اس کے مطابق یہی تھا کہ یہ کتاب ہے، اس کی تحریر پر عمل کیا جائے، اس میں ہدایت بھی ملے گی، اللہ کی رحمت بھی نازل ہوگی، اور دوسری بات یہ کہ یہ ان لوگوں کے لیے ہوگی جو اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں. تو اللہ کا خوف جو ہے نا یہ دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی کی بنیاد ہے.
خوف ہوگا تو کتاب کو بندہ پڑھے گا، خوف ہوگا تو اس پر عمل کرے گا، خوف نہیں ہوگا تو چھوڑ دے گا۔ وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا، اور ہماری طے شدہ میعاد کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے 70 آدمی چن لیے۔ یعنی ہم نے کہا ٹھیک ہے، آپ آئیے ہمارے پاس اور اچھے لوگوں کو لے آئیے، ہم آپ کے ان گناہوں کو بھی معاف کرتے ہیں جو آپ کی قوم کے ہوئے، اور یہ لوگ سب اعتراف کریں، اور دوسری بات یہ کہ اس کے بعد ہم جو بھی عنایت کریں گے وہ یہی ہوگا کہ آپ کو کتاب دیں گے۔ تو بہرحال یہ سب کام اس وقت ہوئے۔ تو ہماری طے شدہ میعاد کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے 70 آدمی چن لیے۔ پھر جب انہیں زلزلے نے آ لیا، انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام کو، لن نؤمن لک حتی نر اللہ جہرۃ، آپ گئے ہیں، اللہ نے آپ سے تو بات کی، ہم سے تو کی نہیں، ہمیں آپ کس لیے لائے تھے؟ ہم چاہیں گے کہ اب اللہ ہم سے بات نہ کرے بلکہ ہمارے سامنے آئے اور پھر ہم سے بات کرے کہ میں نے موسیٰ کو رسول بنایا ہے، تم اس کے بہترین ساتھی ہو۔ اللہ نے فرمایا اچھا۔ اسی وقت ایک زلزلہ آیا، سب ختم ہو گئے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا بندہ تو کوئی بچا نہیں، واپس جاؤں گا کیا منہ دکھاؤں گا، کہ جو نیک لوگ تھے وہ بھی مارے گئے۔ تو بڑے لاڈلے تھے، بڑی زبردست دعا کی، فرمانے لگے، موسیٰ نے عرض کی، پروردگار اگر تو چاہتا تو اس سے پہلے بھی انہیں اور مجھے بھی ہلاک کر سکتا تھا، کیا تو ہم سب کو اس جرم میں ہلاک کرتا ہے جو ہم میں سے کچھ نادانوں نے کیا تھا؟ یہ تو تیری ایک آزمائش تھی جس سے تو جسے چاہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہے سیدھی راہ دکھا دیتا ہے، تو ہی ہمارا سرپرست ہے، لہذا ہمیں معاف فرما اور ہم پر رحم فرما، اور تو ہی سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ تو اللہ آزمائش میں تو مبتلا کرتا ہے، لیکن دعا دیکھیے، وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً، مولا ہمارے لیے اس دنیا میں بھی نیکی لکھ دے اور آخرت میں بھی، ہم نے تیری طرف رجوع کر لیا۔ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَن نَشَاءُ، اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا سزا تو میں اسے ہی دیتا ہوں جسے چاہوں گا، مگر میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، یہ رحمت میں ان لوگوں کے لیے لکھوں گا جو پرہیزگاری کرتے، زکوٰۃ دیتے اور ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں، یہ ان کے لیے ہے۔ الذین یتبعون الرسول، جو لوگ اس رسول کی پیروی کرتے ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اب درمیان میں یہ بات آئی ہے، بنو اسرائیلیوں کو سمجھایا ہے کہ رحمت میری اب بھی کھلی ہے، تم اس رسول پر ایمان لاؤ، تم اہل کتاب ہو۔ تو الذین یتبعون الرسول، جو لوگ اس رسول کی پیروی کرتے ہیں جو نبی ہے، امی ہے، امی ان لیٹرڈ، جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتا۔ یہ کوئی عیب نہیں ہے نبی علیہ السلام کے حق میں، اس لیے کہ آپ اگر پڑھے لکھے ہوتے تو آپ پر بڑے الزام لگتے۔ آپ ان لیٹرڈ تھے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ پر اپنی وحی نازل کر کے، کتاب عطا کر کے، آپ کی تربیت کر کے کتنا بہترین انسان بنایا ہے کہ اس کا مقابل دنیا آج تک پیش نہیں کر سکی، اور اس کو رول ماڈل بنا دیا انسانیت کے لیے۔ تو یہ امی ہونا آپ کے حق میں معجزہ ہے، مگر امت کے حق میں معجزہ نہیں ہے کہ امت کے اللہ کے رسول امی تھے تو ہم بھی امی رہیں۔ نہیں، اس کا کام یہ تھا کہ وہ معلم بن کے آیا تھا، وہ ہمیں سکھا رہا ہے۔ تو جو لوگ اس رسول کی پیروی کرتے ہیں جو نبی ہے اور امی ہے، جس کا ذکر وہ اپنے ہاتھ تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، وہ رسول انہیں نیکی کا حکم دیتا اور برائی سے روکتا ہے، ان کے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال اور گندی چیزوں کو حرام کرتا ہے، ان کے بوجھ ان پر سے اتارتا ہے، اور وہ بندشیں کھولتا ہے جن میں وہ جکڑے ہوئے تھے۔ لہذا جو لوگ اس پر ایمان لائے اور اس کی حمایت اور مدد کی اور اس روشنی کی پیروی کی جو اس کے ساتھ نازل کی گئی ہے، تو یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اب دیکھیے نبی کا کام، دیکھیے کیا ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کر دی ہیں خود بخود۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ایک کام، دوسرا وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، وہ قانون سازی بھی ہے کہ وہ اپنے ماننے والوں کے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال کرتا ہے، وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ، اور گندی چیزوں کو حرام کرتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ لیجسلیشن ہے۔ اللہ نے نبی کو یہ رائٹ دیے ہیں، ذمہ داری دی ہے
کہ آپ یہ کام کریں گے. صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نے آپ سے سنتیں لینی ہیں فرض کے مقابلے والی، پورا دین لینا ہے. اور اس دین میں ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ کیا حلال ہے کیا حرام ہے. اللہ کا رسول جو کہتا ہے یہ حلال ہے بس وہ ہے، اور جس کو وہ کہتا ہے یہ حرام ہے وہ حرام ہے. بھئی رسول کی حیثیت کو پہلے ہم سمجھیں، اس کو وہ مقام دیں. جب ہم یہ مقام نہیں سمجھتے تو پھر ہم آتے ہیں اس طرف، وہ جی رسول کی سنتیں ہیں کچھ بس 20 کے قریب ہیں، وہی کافی ہیں، اور باقی جو ہیں آپ سب کچھ قرآن مجید سے لیں. یہ کس نے کہا ہے؟ یہ کس نے تقسیم کی ہے؟ کون کہتا ہے؟ کیا آپ نے 2 بہنوں کے بعد جو قرآن نے کہا ہے 2 بہنوں کو آپس میں جمع نہ کرو، بیک وقت نکاح میں نہ رکھو، کیا آپ نے اس کے مطابق جو حلال قرار دی ہیں یا حرام عورتیں قرار دی ہیں، کیا وہ یہ نہیں فرمایا کہ آدمی اگر دوسری شادی کرنا چاہتا ہے تو اپنی بیوی کی خالہ یا پھپھی یا بھانجی یا بتیجی دوسری بیوی بنا کے نہ لائے؟ کیا یہ قانون سب نے نہیں مانا؟ کیا کوئی کہتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا یہ بنایا ہوا قانون اور آپ کی دی یہ سنت ہم حلال سمجھتے ہیں؟ کوئی ہے جو اس کام کو مانے کہے؟ تو یہ بھی تو سنت ہے بھائی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ، اور ان سے وہ بوجھ اتارتا ہے اور وہ بندشیں کھولتا ہے جن میں وہ جکڑے ہوئے تھے. کتنی رسمیں تھیں، کتنے رواج تھے جاہلیت کے جس میں یہ سب عرب جکڑے ہوئے تھے، اور رسول نے آ کے یہ سب ختم کیے. پورے آباء و اجداد سے چلے آ رہے تھے، بت پرست قوم تھی اوپر تک. جو رسمیں تھیں یہ بچوں کو ذبح کرنا ہے بتوں کے نام پہ، چڑھاوے چڑھانے تو انہی کے نام پہ، زنا بھی کرنا ہے، شراب بھی پینی ہے، یہاں تک کہ بیوی کو کہنا کہ تم ذرا جاؤ فلاں کے پاس پاک ہونے کے بعد کچھ عرصہ اس کے پاس رہو، پریگننٹ ہوگی تو واپس آ جانا، اور اس کے بعد جو نسل ہوگی تو میں چاہتا ہوں کہ اس خوبصورت انسان کی نسل ہمارے اندر بھی داخل ہو جائے. اور یہ طریقے تھے، دروازے کھلے ہوتے تھے، نشان لگے ہوتے تھے، جھنڈیاں لٹکی ہوتی تھیں کہ اس گھر میں جو آنا چاہے عورتیں حاضر ہیں اس کے لیے. کیا عجیب و غریب قسم کی باتیں تھیں. آج وہی جہالت ہمارے ہاں ہے. رسول نے آ کے ان تمام چیزوں کو ختم کیا. یہ بوجھ تھے، معاشرتی یا برادری کے بوجھ تھے، رسمیں تھیں، رواج تھے. آج شادی ہو، میتیں ہوں ہمارے ہاں، آپ دیکھیے کیا کیا رسمیں ہم نے ڈال دی ہیں بیچ میں، کیا رواج ہیں ہمارے، فضول خرچیاں الگ، اور پھر اس کے بعد ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے لوگ ہیں. اور یہ بوجھ ہے بھائی. فوت ہو جائے تو جا کے اس کے گھر کھانا کھانا، اور اس کے گھر کیوں؟ نبی علیہ السلام نے تو منع کیا ہے. آپ نے تو یہ فرمایا کہ ان کو تو اتنا دکھ ہے جس کے گھر میت ہوئی ہے ان کے گھر چولہا نہیں جل سکتا، لہذا اس کے جتنے رشتہ دار ہیں وہ اپنے گھر سے ان گھر والوں کا کھانا بنا کے ان کے گھر بھیجیں. ہم نے اس طریقے کو چھوڑ کے اپنے اوپر بوجھ ڈال دیا ہے. یہ ایک تو مر گیا نا، اب اس کی اولاد کو بھی مارو، چاہے وہ قرضہ لے کے لاکھوں روپے خرچ کر کے لوگوں کو بہترین کھانا تیجے میں، 7ویں میں، 40ویں میں، سالانہ میں کھلائے. یہ کیا ہے بھئی؟ یہ بوجھ ہیں. دین نے ختم کیا ان کو، بڑا سادہ بنایا ان کاموں کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں تشریف فرما تھے، آپ نے پوچھا وہ فلاں بزرگ خاتون کہاں ہے جو مسجد کو صاف کیا کرتی تھی؟ وہ بلیک خاتون تھی. تو صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول وہ بیمار ہوئی تھی پچھلے دنوں تو فوت ہو گئی، تو رات کے وقت ہی ہم نے اس کا جنازہ پڑھ کے اس کو دفنا دیا. آپ نے فرمایا مجھے کیوں نہیں بتایا، میں بھی پڑھ لیتا. صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول آپ تھکے ہوئے سارا دن مصروف رہتے ہیں، ذمہ داریاں بہت ہیں، تو ہم نے مناسب یہی سمجھا کہ ہم خود ہی جنازہ پڑھا دیں اور دفن کر دیں. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، مجھے اس کی قبر دکھاؤ. آپ قبر پہ تشریف لے گئے، قبر پہ آپ نے جنازہ پڑھا، اس کے لیے دعا کی اور واپس تشریف لے آئے. لیکن آپ نے صحابہ کو ڈانٹا نہیں کہ تم نے اس کا جنازہ میرے بغیر کیسے پڑھ لیا. آج تو اس کو ہم نے بڑا کچھ اپنے ہاتھ میں لے رکھا ہے، اس کو بڑی پاور سمجھتے ہیں. نکاح ہوگا
تو وہ ہم پڑھائیں گے تو نکاح ہوگا ورنہ نہیں ہوگا. جنازہ ہوگا تو ہم پڑھائیں گے، اس کے علاوہ کوئی نہیں پڑھا سکتا. یہ بوجھ ہے بھائی. ہر مسلمان جس کو پتہ ہے کہ نکاح کس طرح پڑھانا ہے وہ شرطیں پوری کر کے وہیں بیٹھ کے نکاح پڑھا دے، نکاح ہو جاتا ہے. اسی طرح ہر مسلمان جو فوت ہو جائے اس کے بارے میں مسلمانوں کو اگر یہ علم ہے کہ اس کو کیسے نہلانا ہے، کیسے کفنانا ہے، کیسے جنازہ پڑھنا ہے اور قبر میں اتار کے برابر کر کے اس پر کیا دعا مانگنی ہے، کر لیں، کافی ہے. یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یا دین نے کسی کو نامینیٹ کیا ہو کہ یہی کام کرنے والے لوگ ہیں. بہرحال یہ رسم و رواج ہم مسلمانوں میں بڑے ہیں. ہماری اکثریت جو بر صغیر کی ہے، ان کے آباء و اجداد جو تھے یہ ہندو تھے یا سکھ تھے یا آریہ تھے یا کرسچن تھے. مسلمان تو ہوئے مگر اپنی پچھلی رسمیں چھوڑی نہیں ہیں. ہم نے ان کو ہم نے اسلامائز کر لیا ہے. اس پہ بھی غور کرنا چاہیے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں کیا واقعی دین ہمیں کہتا ہے، اور اگر ہم یہ کر رہے ہیں تو ہم میں اور پھر غیروں میں کیا فرق ہے. آج ہندو سکھ وہ کہہ سکتا ہے مسلمان کو، اور بھائی جو ہم کرتے ہیں وہی تم کرتے ہو، کیا فرق ہے تم میں اور ہم میں. آپ ہمارے ٹیمپل پہ جائیں، ہمارے بتوں پر دیکھیں، ہم ان پہ جو چڑھاوے چڑھاتے ہیں، جو سجدے کرتے ہیں، جو وہاں میلے ٹھیلے کرتے ہیں، وہ آپ کے مزاروں پہ ہو رہے ہیں. ہماری رسم و رواج جو شادیوں کے ہیں وہی رسم و رواج آپ کے ہاں ہیں. ہمارے ہاں کوئی میت ہو جاتی ہے، جو رسم و رواج وہاں وہ آپ کے ہاں ہیں. فرق کیا ہے پھر؟ اس نبی کے آنے کا کوئی فائدہ ہمیں بھی ہوا کہ نہیں؟ ہم نے تو کہہ دیا مسلمان ہیں، مگر اس سے ہم نے کوئی فائدہ بھی اٹھایا؟ اس آیت کو سمجھنا چاہیے. لوگوں کی اصلاح کے لیے یہ آیت بڑی اہم ہے. ہم نے یہی محسوس کیا کہ لوگ ہمیشہ ان چیزوں کو پیش کرتے ہیں جو اختلافی ہوتی ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو اختلاف میں ڈال کے ان کی توجہ اپنی طرف کھینچ لی جائے اور جو اصل ایشوز ہیں ان سے ان کو غافل کر دیا جائے. آج اللہ تعالی کی وحدانیت، اس کا سبق دینے والا کوئی نہیں، لیکن جو شریعت کے بتائے ہوئے مسائل ہیں، اجماعی مسائل، ان پر جھگڑا کرنا، ان پر اختلاف کرنا اور اس اختلاف کو پروموٹ کرنا، اور اپنی ذاتی رائے جو نئی قسم کی ہو، جو عام پبلک کے لیے، جاہل لوگوں کے لیے، بے دین لوگوں کے لیے بہت اچھی ہو تاکہ وہ سراہیں، وہ بہت اچھا لگتا ہے. مگر دین کی ان باتوں کو کون پسند کرتا ہے؟ پتہ ہے نا کہ کڑوی باتیں ہیں، اگر کہیں تو یہ سراہنے والے فوراً چھٹ جائیں گے اور تانا سننا پڑے گا کہ تم بھی مولوی بن گئے ہو. یہ سب چیزیں قرآن مجید کہہ رہا ہے. رسول کو سمجھیں، ہم قرآن مجید کو سمجھیں. یہی تدبر ہوتا ہے. یہ نہیں کہ میری عقل میں جو باتیں چند ایک قرآن مجید کی ایک آیت لے کے اس پہ میں جو کچھ کہوں اور کہتا جاؤں یہی قرآن مجید ہے، یہی اسلام ہے. نہیں، ہر پہلو کو دیکھیے آپ. پھر اللہ فرماتے ہیں فالذین آمنوا بہ، لہذا جو لوگ اس پر ایمان لائے اور اس کی حمایت اور مدد کی، یعنی رسول پر ایمان لائے، اس کی حمایت بھی کی. ہاں، اللہ کے رسول جو آپ کہہ رہے ہیں ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، اور پھر اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے ہم آپ کی مدد کرنے کو بھی تیار ہیں. واتبعوا النور الذی انزل معہ، اور اس روشنی کی پیروی کی جو اس کے ساتھ نازل کی گئی ہے. یہ روشنی کیا ہے؟ یہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے. وہ روشنی اس قرآن کا وہ صحیح فہم ہے جو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا تھا، اور جس کے مطابق آپ عمل کرتے جاتے تھے اور جس کے مطابق آپ ارشاد فرماتے جاتے تھے. اس کو بھی فالو کرنا ہے. اولئک ھم المفلحون، یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں. قل یا ایھا الناس، آپ کہہ دیجئے لوگو میں تم سب کی طرف اس اللہ کا رسول ہوں جو آسمان اور زمین کی سلطنت کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں. اب یہ میسج ہے نبی علیہ السلام کا. یہ بڑا اہم ہے. رسول اللہ نے مکہ میں رہتے ہوئے اس قسم کی باتیں کی ہیں. ایسی باتیں نہیں کی کہ لوگ سارے خوش ہو جائیں، بلکہ ایسی باتیں کی ہیں جو ان کی اصلاح کی ہوں. بنیاد بنے گی تو اصلاح ہوگی نا. اللہ تعالیٰ کا عقیدہ اور رسول اللہ کا عقیدہ دل میں جمے گا تو پھر اللہ کی عبادت ہوگی، اور اس طرح ہوگی جیسے اللہ کے رسول نے کہا ہے. بندہ تب بندہ بنے گا.
اس کے سوا کوئی الہ نہیں، وہی زندہ کرتا اور مارتا ہے، لہذا اللہ اور اس کے رسول نبی امی پر ایمان لاؤ جو اللہ اور اس کے ارشادات پر ایمان لاتا ہے اور اسی کی پیروی کرو، امید ہے کہ تم راہ راست پالو گے۔ یہی راہ راست ہے، اس کے علاوہ کوئی اور راہ نہیں ہے۔ وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ، اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں یعنی بنو اسرائیل میں ایک گروہ ایسا بھی ہے جو حق کے مطابق ہدایت کرتے اور اسی کے مطابق انصاف کرتے ہیں، وہی تو مسلمان ہوئے۔ پھر وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا، اور ہم نے بنو اسرائیل کے 12 قبیلوں کو 12 جماعتیں ہی بنا دیا، اور جب موسیٰ سے اس کی قوم نے پانی مانگا تو ہم نے اسے وحی کی کہ اس چٹان پر عصا مارو، تو اس چٹان سے 12 چشمے پھوٹ پڑے، اور ہر قبیلے نے اپنا اپنا گھاٹ جان لیا۔ نیز ہم نے ان پر بادل کا سایہ کیا اور ان پر من و سلوہ نازل کیا، اور فرمایا یہ پاکیزہ چیزیں کھاؤ جو ہم نے تمہیں مفت میں عطا کی ہیں، اور ان لوگوں نے ہمارا تو کچھ بھی نہ بگاڑا مگر خود اپنے آپ پر ہی وہ ظلم کر رہے تھے کہ ہمیں یہ نہیں چاہیے، ہمیں دال، سبزی، ککڑی اور یہ چیزیں چاہیے۔ تو بجائے شکر ادا کرنے کے انہوں نے یہ ناشکری کی، تو ہر خیر ہی اللہ تعالیٰ نے ان سے لے لی۔ وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور جب بنو اسرائیل سے کہا گیا تھا کہ اس بستی میں آباد ہو جاؤ اور جہاں سے جی چاہے کھاؤ، اور دعا کرتے رہو کہ ہمیں معاف کر دے، اور دروازہ میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا تو ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے اور اچھے کام کرنے والوں کو زیادہ بھی دیں گے۔ سنزید المحسنین، اچھے کام کرنے والے یعنی خلوص سے کام کرنے والے۔ فبدل الذین ظلموا منہم، مگر ان میں سے جو ظالم تھے انہوں نے وہ بات ہی بدل ڈالی جو ان سے کہی گئی تھی، پھر اس کے نتیجہ میں ہم نے ان پر آسمان سے عذاب بھیج دیا کیونکہ وہ ظلم کیا کرتے تھے۔ شکر نہ کرے تو پھر اللہ نعمت چھین لیتا ہے۔ وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، اور ان سے اس بستی کا حال بھی پوچھئے جو سمندر کے کنارے واقع تھی۔ وہ لوگ سبت یعنی ہفتہ کے دن احکام الہی کی کھلا خلاف ورزی کرتے تھے۔ ہفتہ کے دن تو مچھلیاں بلند ہو کر پانی پر ظاہر ہوتی تھیں اور ہفتہ کے علاوہ باقی دنوں میں غائب رہتی تھیں۔ اس طرح ہم نے انہیں ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے آزمائش میں ڈال رکھا تھا۔ تو ہیلے کی انہوں نے اور اس ہیلے کی سزا ان کو ملی، پڑھ چکے ہیں ہم۔ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ، اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ان میں سے کچھ لوگوں نے دوسروں سے کہا تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ ہلاک کرنے یا سخت سزا دینے والا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا اس لیے ہم یہ نصیحت کرتے ہیں کہ ہم تمہارے پروردگار کے ہاں معذرت کر سکیں اور اس لیے بھی کہ شاید وہ نافرمانی سے بچ سکیں۔ تو نصیحت ایک گروہ کر رہا تھا جو اللہ والا تھا، سمجھا رہا تھا ان کو یہ اللہ کی نافرمانی ہے، بچو اس سے۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، پھر جب انہوں نے اس نصیحت کو بالکل ہی فراموش کر دیا جو انہیں کی جا رہی تھی، تو ہم نے ان لوگوں کو تو بچا لیا جو برائی سے روکتے تھے، اور ان لوگوں کو جو ظالم تھے ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے بہت برے عذاب میں پکڑ لیا۔ فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ، پھر جب وہ سرکشی کرتے ہوئے وہی کام مسلسل کرتے رہے جس سے انہیں منع کیا گیا تھا، تو ہم نے انہیں حکم دیا کہ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، ذلیل اور خوار بندر بن جاؤ۔ یہ سزائیں تھیں ماضی کی۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ، اور یاد کرو جب تمہارے پروردگار نے یہ اعلان کیا کہ وہ قیامت کے دن تک بنو اسرائیل پر ایسے لوگ مسلط کرتا رہے گا جو انہیں بدترین عذاب دیتے رہیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے۔ بلا شبہ آپ کا پروردگار مقررہ وقت آ جانے کے بعد عذاب دینے میں دیر نہیں کرتا۔ ان ربک لسریع العقاب، اور بلا شبہ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ الرحیم، وہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا بھی ہے۔ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ، ہم نے پھر ان بنو اسرائیلیوں کو ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ٹکڑے ٹکڑے کر کے زمین میں کئی گروہوں میں تقسیم کر دیا۔ ان میں سے کچھ تو نیک ہیں، دین اعتراف کرتا ہے، قرآن مجید اعتراف کرتا ہے۔ وَمِنْهُمُ الصَّالِحُونَ، ان میں سے کچھ تو نیک ہیں اور دوسرے ان سے مختلف ہیں۔ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ، اور ہم انہیں اچھے اور برے حالات سے آزماتے رہے کہ شاید وہ اللہ کی طرف پلٹ آئیں۔ مقصد یہی ہوتا ہے آزمائش کا۔ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ، پھر ان کے بعد ناخلف لوگ ان کے جانشین ہوئے جو الکتاب کے وارث بن کر اسی دنیا کی زندگی کا مال سمیٹنے لگے۔ کتاب کی تبلیغ کم اور تبلیغ کے ذریعے لوگوں کی جیبوں پر نظر۔ وَيَقُولُونَ، اور پھر ساتھ یہ بھی کہتے کہ سَيُغْفَرُ لَنَا، باوجود اس کے کہ ہم کتاب پر عمل نہیں کرتے،
نافرمانیاں کرتے ہیں، پھر بھی ہمیں معاف کر دیا جائے گا، اور اگر ویسا ہی دنیا کا مال پھر ان کے سامنے آئے تو پھر اسے لے لیتے ہیں۔ کیا ان سے کتاب میں یہ عہد نہیں لیا گیا تھا کہ وہ حق بات کے سوا اللہ سے کوئی بات منسوب نہ کریں گے، اور یہ بات وہ پڑھتے بھی رہے جو کتاب میں مذکور تھی، اور آخرت کا گھر تو اللہ سے ڈرنے والوں ہی کے لیے بہتر ہے، کیا تمہیں اتنی بھی سمجھ نہیں آتی؟ تو کتاب میں جو عہد لیا گیا تھا کہ وہ حق بات کرنی اس کتاب کے مطابق، اور اس کتاب کو وہ پڑھتے بھی رہے، جانتے بھی تھے، وہ حق بات کیا تھی؟ اس رسول کی آمد اور رسول کی ساری علامات، جس کی وجہ سے یہ دنیا بھر سے سمٹ کے مدینہ کے قریب آ کے بڑی بڑی زمینیں لے کے ان پہ قلعے بنا کے بیٹھے تھے کہ رسول نے اسی علاقے میں آنا ہے، ہماری کتاب کے مطابق یہی علاقہ لگتا ہے جو نشانیاں اس میں ملتی ہیں، تو لہذا اسی علاقے میں آباد ہو تاکہ وہ رسول آئے، ہم اس پر ایمان لا کے اس کے ساتھی بن جائیں۔ والذین یمسکون بالکتاب، اور جو لوگ اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑتے اور نماز قائم کرتے ہیں تو یقیناً ہم ایسے نیک کردار لوگوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ، اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے ان پر پہاڑ کو اس طرح لا کھڑا کیا گویا کہ وہ سائبان تھا، اور انہیں یقین ہو چلا تھا کہ وہ ان پر ابھی گرنے والا ہے، وہ نیچے تھے۔ اس وقت ہم نے انہیں حکم دیا کہ جو کتاب ہم نے تمہیں دی ہے اسے مضبوطی کے ساتھ پکڑو، اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اسے یاد رکھو تاکہ تم پرہیزگار بن سکو۔ اللہ کتاب دے، بندے اس پر عمل نہ کریں تو اللہ تعالیٰ پہاڑ کی طرح کوئی مصیبت سر پہ لا کے کھڑا کر دیتا ہے۔ بنو اسرائیل کے ساتھ اگر ایسا ہوا ہے تو قرآن ہمارے پاس بھی ہے، اس کتاب کو ہم پڑھتے بھی ہیں مگر مانتے کم ہیں، عمل کم ہوتا ہے، امپلیمنٹیشن کم ہوتی ہے، تو نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ کیا ہے؟ پھر کتنے صاحبان ہیں، پہاڑ ہیں جو ارد گرد ہیں، اللہ نے لا کھڑا کیا ہے۔ کوئی مسلمان ملک یہ کہہ سکتا ہے کہ آج میں بے فکر ہوں اپنے دشمنوں سے؟ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدم، اور وہ وقت بھی یاد کرو جب آپ کے پروردگار نے بنو آدم کی پشتوں سے ان کی اولاد کو نکالا۔ یہ عالم ارواح کی بات ہے جو اللہ تعالی ہمیں بتا رہا ہے کہ آدم کی اولاد کتنی ہوگی، پھر ان کی اولادیں کتنی ہوں گی، پھر ان کی کتنی ہوں گی، قیامت تک آنے والی جو ذریت ہے ان کی روحوں کو اللہ تعالی نے نکالا۔ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور انہیں خود اپنے اوپر گواہ بنا کر پوچھا، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں؟ قالوا بلا، وہ روحیں کہنے لگیں کیوں نہیں، ہم یہ شہادت دیتے ہیں واقعی تو ہمارا رب ہے۔ یہ ہم شہادت دے چکے ہیں، یہ وعدہ الست اس کو کہتے ہیں۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں ان تقولوا یوم القیامت، یہ اس لیے کیا کہ قیامت کے دن تم یہ نہ کہنے لگو کہ ہم تو اس بات سے بالکل بے خبر تھے۔ اس لیے اس دین کو دین فطرت کہا گیا ہے۔ بندہ جب پیدا ہوتا ہے تو اسلام کی حالت میں پیدا ہوتا ہے، مگر ارد گرد کا ماحول، اس کے والدین اس کو اپنی طرف کھینچ کے اس کو اپنے مسلک کا، اپنے مذہب کا بنا دیتے ہیں، ورنہ اس کو آزاد چھوڑ دیا جائے تو وہ ضرور مسلمان بن کے رہے۔ او تقولوا انما اشرک آباؤنا، یا کل کو یہ نہ کہہ دو اللہ کے حضور قیامت کے روز کہ شرک تو ہم سے پہلے ہمارے آباء و اجداد نے کیا تھا اور ہم تو ان کے بعد کی اولاد تھے، یعنی انہوں نے ہمیں سکھایا تھا۔ افتہلکنا بما فعل المبطلون، تو کیا ہمیں تو اس قصور میں ہلاک کرتا ہے جو غلط کاروں نے کیا تھا۔ اب وہاں آباء و اجداد کو غلط کار کہا جا رہا ہے، دنیا میں سب قربانیاں دینے کو تیار ہیں، وہاں نہیں، وہاں کہیں گے یہ غلط کار تھے، مبطل تھے۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، ہم اپنی آیات اسی طرح تفصیل سے بیان کرتے ہیں، اور اس لیے کرتے ہیں کہ لوگ راہ راست کی طرف لوٹ آئیں۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، اے نبی آپ انہیں اس شخص کا حال سنائیے، یہ ایک کیریکٹر ہے جسے ہم نے اپنی نشانیاں دی، یعنی اپنا علم دیا، اپنی آیات کا علم دیا، لیکن وہ ان کی پابندی سے نکل بھاگا۔ جانتا تھا سب کچھ، علم تھا، مگر جو کتاب آیات کہتی تھی وہ علم کہتا تھا مجھ سے اس کی پابندی نہیں ہوتی، میں تو آزاد نہیں رہا۔ یہ شیطانی وسوسے تھے جس نے اس کے دل پر غلبہ پا لیا تھا، اور ہوتا ہے آج ہمارے پاس بھی، بتائیے کتنے ہم لوگ ہیں
کیا ہمیں پتہ نہیں ہے کہ سود حرام ہے؟ کیا ہمیں پتہ نہیں ہے شراب حرام ہے، زنا حرام ہے؟ سب کچھ پتہ ہے کہ نہیں؟ دین کہتا ہے، کہتے بھی ہیں، قرآن میں لکھا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا، مگر جب بچنے کا وقت آتا ہے تو ہم بھاگ نکلتے ہیں کہ پابندی نہیں ہو سکتی۔ ہم بڑے کہتے ہیں کہ ہم اسلام کو چاہتے ہیں، مگر اسلام کو عمل کرنے کا وقت جب آتا ہے، اس کو امپلیمنٹ کرنے کا وقت آتا ہے تو ہم بھاگ نکلتے ہیں۔ یہ بس کیریکٹر ہے جو اللہ نے فرمایا۔ تو اللہ فرماتا ہے فاتبعہ الشیطان، پھر شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا، فکان من الغاوین، چنانچہ وہ گمراہ ہو گیا۔ بس شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، اسے ہانکتا ہے، اسے اپنے تابع دار کر لیتا ہے، اسے ہمیشہ گمراہ کرتا رہتا ہے۔ فاتبعہ، یہ لفظ جو ہے نا بتاتے ہیں کہ اس کا پیروکار بن جاتا ہے پوری طرح۔ تو بہرحال یہ گمراہی جب خوب جڑ پکڑ لیتی ہے تو پھر ٹھیک ہے۔ اس لیے تو آپ نے فرمایا کہ مسلمانوں آپس میں مل کے رہو، ایک جماعت کی صورت میں، جماعتیں نہ بناؤ، جماعت کی صورت میں مل کے رہو، ایک جماعت ہوگی، فَإِنَّ يَدَ اللَّهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ، یقیناً اللہ کا ہاتھ پھر جماعت پر ہوتا ہے۔ ہر جماعت اس کی آج یہی دلیل لیتی ہے کہ ہم جماعت ہیں، اللہ کا ہاتھ ہم پر ہوگا۔ اور بھئی یہ نہیں ہے معنی اس کا معنی ہے کہ مسلمان جب سارے اکٹھے ہوں گے، اس دین کو مانیں گے، دین کے دعوے دار ہونے کے بعد اس کو تسلیم کریں گے اور رسول اللہ کے پیروکار بن جائیں گے، تب جا کے اللہ تعالیٰ کی تائید ان کو حاصل ہوگی، مدد حاصل ہوگی، اللہ کا ہاتھ ان پر ہوگا۔ یہ کہاں کہا ہے کہ ید اللہ علی الجماعات، کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ جماعات پر ہے؟ وہاں جماعت پر نہیں ہوتا۔ آج یہی وجہ ہے کہ اللہ نے کوئی ہماری مدد نہیں کی، نہ کر رہا ہے۔ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ يَرْكُضُ، بس بے شک شیطان اس کے ساتھ ہے جو جماعت سے علیحدہ ہو، وہ اس کو ایڑی مار کر بھگاتا ہے اور دور لے جاتا ہے۔ چل بھائی ان کو چھوڑو، یہ کام ہے آج۔ وَلَوْ شِئْنَا، اگر ہم چاہتے تو ان نشانیوں سے اس کے درجات کو بلند کر دیتے، وہ اس پر عمل تو کرتا، کیا اس کی عزت ہوتی، مگر وہ تو پستی کی طرف چلا گیا، پستی کی طرف جھک گیا اور اپنی خواہش کے پیچھے لگ گیا۔ وہی میرا دل کرتا ہے کہ حرام ہے حلال ہے میں نے کرنا۔ آج دیکھیں ہمارے ہاں عجیب و غریب قسم کا ذہن بنا دیا گیا، وہ جی بینک سے لون لیے بغیر کاروبار کیسے ہو سکتا ہے؟ لے لے پھر مارٹگیج سسٹم ہے، معلوم نہیں کیا کیا چیزیں ہیں، سب ادھار، اور پھر اس پہ سود، اور پھر اس کے جکڑ بندیاں، اور پھر اس کو حلال قرار دینے والے بہت سے لوگ۔ وہ یہ کیا ہے؟ وہ دین ہے بھائی، دین، اس کا مذاق نہ اڑائیں۔ یہ سب پستی ہے، دنیا کی طرف جھکنا یہ سب پستی ہے۔ خدا خوفی کہاں ہے اس میں؟ دین کی تعلیم کہاں ہے؟ یہ تو راہیں کھل رہی ہیں مزید۔ تو اللہ فرماتے ہیں فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، ایسے شخص کی مثال کتے کی سی ہے کہ اگر تو اس پر حملہ کرے تو بھی ہانپتا ہے، زبان اس کی نکلی ہوگی، رال ٹپک رہی ہوگی، ہانپ رہا ہوگا، اور اگر نہ حملہ کرو، نہ دھتکارو تو بھی یہ ہانپتا رہتا ہے۔ یہ ان لوگوں کی مثال ہے جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا۔ آپ ایسے قصے ان سے بیان کرتے رہیے، شاید یہ لوگ کچھ غور و فکر کریں۔ سا مثلا القوم، ایسے لوگوں کی مثال بہت بری ہے جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا، ماننے کے بعد عمل نہ کیا اور خود اپنے آپ پر ہی ظلم کرتے رہے۔